ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم۔ آج کے سبق کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ شرک کے باطل ہونے کی ایک دلیل انسان کو سمجھا رہے ہیں، اس کی اپنی ذات کی مثال دے کر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کو بھی میرا شریک بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں آتی۔ آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ملازم ہے، آپ کا کوئی غلام ہے، کیا آپ نے کبھی اپنے غلام کو اپنے مال میں برابر کی حصے داری دی ہے؟ کہیں تاریخ میں کہیں ملتا ہو کہ غلام کو مالک نے اپنے برابر کی حصے داری دے دی؟ نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت ہی ایسی نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے بندے، یہ سارے کے ساری مخلوق اللہ کی غلام ہے۔ جس طرح انسان اپنے غلام کو پسند نہیں کرتا حصے داری میں، اللہ کے غلام کو آپ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو اللہ کا حصے دار بنا رہے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ یہ اللہ بتا رہے ہیں ضرب لکم من انفسکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہیں تمہاری ذات سے مثال دیتے ہیں کہ تمہارے اپنے شریک جو ہیں، جو اپنے تمہارے غلام ہیں، کیا تم نے ان غلاموں کو فیما رزقناکم اپنے رزق میں کبھی شریک بنایا؟ اگر تم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے تو پھر آپ کس طرح اللہ کے اللہ کی بادشاہت میں، اس کے اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک بناتے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اللہ عقل والی قوم کے لیے آیات کو اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، یہ جو مثال اللہ نے دی ہے، اللہ فرما رہے کہ اس مثال سے بھی فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو ڈرنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں۔ وگرنہ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جو اپنی خواہشات کی، یعنی جو دل نے کہا، جو رسم و رواج کہہ رہے ہیں، اس کی جو مانتا ہے، اللہ اس کے سامنے جتنی بھی مثالیں رکھیں اس کے ذہن میں وہ مثال نہیں فٹ آئے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مثال ایک اچھی ہے، لیکن یہ بھی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اچھے ذہن ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اہواءہم بغیر علم، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا کی پرلے درجے کی جہالت ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی ایسا مذہب اور عقیدہ بنایا جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ وگرنہ یہ جو ہوتے ہیں عقائد، یہ مذہب، یہ رسم و رواج تو نہیں، بہرحال یہ جو مذاہب ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، ان کی کوئی دلیل کوئی نہ کوئی وہ لے آتے ہیں، لیکن یہ جو شرک ہے نا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر علم، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ صرف ایک ذہن کے اندر خیال شیطان نے ڈال دیا، اس خیال کے اوپر دنیا چل رہی کہ یہ ہمیں یہ دیتا ہے، یہ مورتی ہمیں یہ دیتی ہے، یہ ہستی ہمیں یہ دیتی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو یہ نہ سمجھے اللہ گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہے، یعنی جو حق کو جاننے کے باوجود قبول نہیں نہ کرتا، پھر اللہ مہر لگا دیتے ہیں کہ اب تو نہیں مان سکتا۔ جس پر اللہ مہر لگا دے، اب جتنا مرضی کھپتے رہیں اس کے ساتھ اس کو سمجھ نہیں آنی تھی۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ یہ نہیں کہ اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے، جب انسان اس کو کراس کر لے اس کا پھر کھاتا اللہ بند کر دیتے۔ اللہ اس کے دل پر، اس کے کانوں پر، اس کی سماعت پر، اس کی بصارت پر پھر مہر لگا دیتے ہیں، اس کو پھر حق بات نہ دکھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ سمجھ آتی ہے۔ یہ ہے اصل بات۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے، یکسو ہو کے لیے، اللہ کے دین کے لیے سیدھا کر لیں۔ فطرت اللہ، فطرت کے مطابق، اللہ تی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو
پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت پر پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ توحید۔ اس کے بعد اس کے گھر والے اس کو عیسائی، یہودی، مجوسی بناتے ہیں، وگرنہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ منیبین الیہ، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، رجوع کرتے ہوئے اللہ کی طرف، یعنی اگر گناہ ہو گئے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں دین اسلام پر چلنا چاہتا ہوں، تو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ واتقوہ، اس سے ڈرتے رہیں۔ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہیں۔ ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، یعنی اگر نماز آپ نہیں قائم کرتے تو یہ مشرکوں والا کام ہے۔ تو واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں اور مشرکین میں سے نہ ہو جائیں۔ من الذین فرقوا، مشرک کون؟ وہ لوگ جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دینہم، اپنے دین کو، وکانوا شیعا، اور وہ بہت سارے گروہ ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہر گروہ جو اس کے پاس موجود ہے اس پر خوش ہے کہ میں بہت اچھے طریقے پر چل رہا ہوں۔ تو تحقیق نہیں کرتے نا جب، تو پھر اسی طرح انسان کہتا ہے کہ میں بڑے اچھے مذہب پر چل رہا ہوں۔ تو تحقیق کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ لوگ بھی تحقیق کریں، میں آپ کو بھی کہتا ہوں ہر بندے کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ جو سامنے والا ہمیں سمجھا رہا ہے کیا ٹھیک بتا رہا ہے کہ غلط بتا رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ بھی پوچھیں کہ ہم جو آج سبق پڑھ کر آئے ہیں یہ غلط تو نہیں ہمیں پڑھا رہے کہیں؟ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہر ایک کو تحقیق کرنی چاہیے کہ جو ہمیں کوئی بتا رہا ہے یہ ٹھیک بتا رہا ہے، تو ہر ایک تحقیق کرے۔ تو جو تحقیق نہیں نہ کرتا پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے جو اس نے بتا دیا وہ ٹھیک بتا دیا، وہ اس پر خوش رہتا ہے۔